بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آخری نبی سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر بے پناہ معجزات رونما ہوئے۔ انہی معجزات میں سے اکثر کا ذکر تو اللہ پاک نے قرآن سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں کر دیا تھا، تاکہ لوگ جوک در جوک اس کے پیارے محبوب کے حلقہ ارادات میں داخل ہو جائیں۔ بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضور اقدس کی پیدائش ہی کسی معجزے سے کم نہیں۔ آج کی ویڈیو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے فوری بعد رونما ہونے والے معجزات کو بیان کرنے والے ہیں کہ نبی کریم کی پیدائش کے فوری بعد کہاں لے جایا گیا، ان کو کون اور کیوں لے کر گیا۔ ناظرین گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، آپ کو ساری دنیا کی سیر کرائی گئی تاکہ تمام کائنات اللہ کے محبوب اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر زیارت کا شرف حاصل کر لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی تمام سلطنت اور تمام امت کو دیکھ لیں۔ اپنے لاڈلے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد کے احوال کا ذکر کرتے ہوئے حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک بادل نمودار ہوا، اس سے گھوڑوں کے ہنہنانے اور پروں کے پھڑ پھڑانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس بادل نے انہیں ڈھانپ لیا، وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا کہ محمد کو مشرق و مغرب اور انبیاء کرام کے نامکنوں ولادت پر لے جاؤ، اور جنون سے درندوں اور پرندوں سے اور ہر قسم کی روحانی مخلوق سے ان کا تعارف کروایا، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صفوت، حضرت نوح علیہ السلام کی رکت و گریازاری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قلت اور دوستی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخاوت عطا فرمائے، اور اخلاق انبیاء کرام سے معمور کر دو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتی ہیں، پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئی۔ اس وقت ایک سبز ریشمی کپڑا علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹھی میں تھا۔ کسی نے کہا، مبارک ہو، محمد نے پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا ہے اور ساری مخلوق ان کی غلامی میں آ چکی ہے۔ اسی طرح حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم پیدا ہوئے، اس وقت میں بی بی آمنہ کے پاس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش کے فوری بعد سب سے پہلے میرے ہاتھوں میں آئے۔ ناظرین غرامی، کوئی اندازہ بھی لگا سکتا ہے کہ کس قدر بابرکت ہاتھ ہوں گے حضرت شفا کے کہ جنہوں نے سب سے پہلے نبی کریم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ کیا ہی قسمت والے ہاتھ ہوں گے۔ خیر، حضرت شفا فرماتی ہیں، اس وقت میں نے کچھ کہنے والے کو سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ پر اللہ رحمت نازل فرمائے، آپ کا رب آپ پر رحمت کے پھول برسائے، اور فرماتی ہیں مشرق و مغرب میں جو کچھ تھا وہ میرے سامنے روشن ہو گیا، اور یہ روشنی اتنی تھی کہ اس میں نے روم کے محلات بھی دیکھ لیے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنا کر بستر پر لٹا دیا۔ پھر اسی دوران اچانک روشنی کم ہو گئی، مجھ پر رعب اور کپکپی طاری ہو گئی۔ میں نے دائیں طرف سے سنا، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، انہیں کہاں لے گئے ہیں؟ جواب آیا، مغرب کی طرف۔ اس کے بعد بھی روشنی پھیل گئی، مجھ پر درود بھیجا گیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ روشنی پھر کم ہوئی، اس دفعہ بائیں طرف سے آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا، انہیں کہاں لے گئے؟ جواب آیا، مشرق کی طرف۔ حضور نبی کریم کی پیدائش سے پہلے مکہ کی وادی خشک سالی کا شکار تھی، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ کے شکم مبارک میں تشریف لائے تو بارش شروع ہو گئی، دھوپ میں گرمی چھوڑ دیا، ہر طرف ہریالی پھیلنے لگی، جہاں تک کہ جب پیدا ہوئے وہ سال ہر کسی نے اپنے دو گناہ پر دیا۔ لوگوں کی فصلیں ہری بھری رہیں، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جب اشرف الانبیاء احمد مجتبیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی انور نال کٹی ہوئی تھی۔ یہ وہی نال ہے جس کی پیدائش کے بعد کاٹا جاتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ آپ خوشبو کے ساتھ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ اللہ کو اپنے محبوب کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ اللہ پاک نے حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ سے کسی دوسرے بچے کی پیدائش کو گوارا نہ کیا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے ایمان اہل محبت و عشق بن سکیں، تاکہ ہمارا نام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں میں لکھا جا سکے۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔